آج میرا آخری پرچہ تھا۔ میں نے قریبی واقعہ دکان سے کچھ چاکلیٹ وغیرہ لی اور خوشی خوشی گھر کی طرف جانے لگا۔ آج میں بہت خوش تھا۔ میں گاؤں جانے والا تھا، اس لیے جانے سے پہلے اسے ایک مخلصانہ تحفہ دینا چاہتا تھا۔ وہ میری غم گزار تھی، میری ہمت بندھاتی تھی۔ جب بھی میں تھکنے لگتا وہ میرا خیال رکھتی اور میری ہر طرح سے مدد کرتی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے 6 ماہ گزر گئے تھے، مگر نازش میری ناز برداریاں کرتے نہ تھکتی تھی۔ روز رات کو دودھ کا گلاس لے کر میرے کمرے میں آتی اور اس کے اصرار کرنے پر مجھے دودھ کا گلاس ختم کرنا پڑتا۔ اسے میری بہت فکر ہوتی تھی، مگر کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ میرے کمرے میں زیادہ آتی جاتی نہیں تھی۔ نازش کا خیال آتے ہی میں نے سوچا کہ آج میں اس کے کمرے میں جاؤں گا اور اسے منانے کی کوشش کروں گا۔ آج تو ویسے بھی باسط انکل گھر پر نہیں تھے۔ یہ موقع اچھا تھا، ہم دونوں جی بھر کر باتیں کر سکتے تھے۔ میرا نازش سے کوئی ناجائز تعلق تو نہیں تھا، ایک پاکیزہ دوستی تھی جو ہم دونوں میں عمر کے رشتے کی وجہ سے قائم تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر کے خوش ہوتے، تو مجھے بھی اس کا خیال تھا۔ انہی خیالوں میں گم میرا گھر آ گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ اسے دیکھتے ہی میں کھل اٹھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ آج باسط انکل گھر پر نہیں ہیں۔ یہ شام کا وقت تھا۔ میں نے اور نازش نے خوب باتیں کیں۔ میں نے اسے جب بتایا کہ آج میں گاؤں چلا جاؤں گا تو وہ بہت اداس ہو گئی۔ کہنے لگی، میں تمہارے بنا کیسے رہوں گی؟ یہاں تو میرا کوئی بھی نہیں ہے جس سے میں بات چیت کر سکوں۔ اس کے چہرے پر واقعی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ وہ تو عمر میں مجھ سے بھی 1-2 سال چھوٹی ہوگی، مگر رشتے میں مجھ سے کئی بڑی تھی۔ وہ چاچا باسط کی دوسری بیوی تھی۔ ان کی پہلی بیوی کی وفات بہت پہلے ہو چکی تھی۔ 40 سال کی عمر میں انہوں نے دوسری شادی کی تھی۔ خدا جانے ان کو نازش کے گھر والوں نے یہ رشتہ کیسے دے دیا۔ شاید پیسے کے زور پر دیا ہوگا، مگر وہ ان کے ساتھ ذرا بھی خوش نہیں تھی۔ تبھی جب میں یہاں شہر پڑھنے آیا اور چاچا نے مجھے اپنے گھر رہنے کے لیے بلایا تو میری نازش سے دوستی ہو گئی۔ اس کے دکھ درد سنے تو میرا دل بھر آیا، مگر میں محسوس کرتا تھا کہ چچا نازش کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ مجھ سے تو وہ مہمانوں کی طرح برتاؤ کرتے، مگر نازش کے ساتھ ان کا برتاؤ جانوروں جیسا تھا۔ مجھے نازش کی حالت پر دکھ بھی ہوتا تھا، اسی لیے میں اس کی غم گزاری کرتا رہتا تھا، مگر یہ سب چچا کی نظر سے بچا کرتا تھا کہ کہیں وہ ہم دونوں کے رشتے کو کوئی غلط رنگ نہ دے دیں۔ آج چچا باسط گھر نہیں تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں سیدھا گاؤں چلا جاؤں گا، مگر نازش سے بات کرنے کا جی چاہا تو میں گھر کی طرف آ گیا۔ وہ شام ہم نے باتیں کرتے ہوئے گزار دی۔ رات کے 8 بج گئے تھے، میرے نکلنے کا وقت ہوا جا رہا تھا۔ مجھے جاتا دیکھ کر وہ بولی، تم اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہو کاشف؟ میرا بس چلے تو میں تمہیں کبھی نہ جانے دوں۔ اس کی آنکھوں سے محبت چھلک رہی تھی۔ پھر میرے پاس آ کر بولی، دیکھو نا باہر کتنی بارش ہو رہی ہے، اس وقت تم کہاں جاؤ گے؟ تھوڑی دیر رک جاؤ، کچھ اور باتیں کر لیتے ہیں۔ نازش نے کچھ اس انداز سے کہا کہ میں انکار نہیں کر سکا۔ اس کے کہنے پر میں رک گیا۔ تھوڑی دیر میں بارش تیز ہو گئی، موسم تقریباً طوفانی ہو گیا۔ نازش بضد ہو گئی کہ مجھے اس وقت گھر نہیں جانا چاہیے۔ میں بھی اس کے آگے ہار مان گیا۔ رات کے تقریباً 10 بجے تک ہم باتیں کرتے رہے، ٹی وی دیکھتے رہے۔ رات کے 11 بجے میں اس کے کمرے سے واپس جانے ہی لگا تھا کہ وہ کہنے لگی، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے چائے پلاتی ہوں۔ عام دنوں میں تو تم چائے کے وقت نظر ہی نہیں آتے، اب پتہ نہیں تم کب آؤ۔ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پینا میرے لیے کیا خوش نصیبی سے کم ہے؟ میں نے بے تکلفی سے کہا تو وہ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کچن میں چلی گئی۔ نازش کو گئے ہوئے 10-20 منٹ گزر چکے تھے، مگر وہ نہیں آئی۔ مجھے کچھ شک گزرا تو میں کچن کی طرف آ گیا، مگر وہ کچن میں ہی کھڑی تھی۔ میں کچن کے اندر گیا تو وہ یکدم گھبرا کر میری طرف مڑی، جیسے اسے میرے آنے کا یقین نہ ہو۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، مگر ہماری اتنی بے تکلفی تو نہ تھی کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھتا کہ وہ مجھ سے کیا چھپا رہی ہے۔ میں نے مناسب نہ سمجھا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ 2-3 منٹ بعد ہی وہ چائے کا کپ لے کر آ گئی۔
مجھے چائے کا ذائقہ کچھ عجیب سا لگا، مگر میں نے اس کا دل رکھنے کی خاطر ساری چائے گھونٹ گھونٹ کر کے پی لی۔ ذہن پر تھکاوٹ بھر چکی تھی۔ چائے پیتے ہی مجھے ہوش نہ رہا اور کب میرے ذہن پر غنودگی چھا گئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ نہ جانے کتنی دیر میں یوں ہی پڑا رہا۔ رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھنے سے پہلے ہی میں دوبارہ بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ صبح بھی میری آنکھ نہ کھلی مگر میری آنکھوں میں ایک مانوس سا شور پڑا۔ یہ باسط انکل تھے جو نازش پر چلا رہے تھے، مگر نازش کمرے کے کونے میں ڈری سہمی کھڑی تھی۔ مجھے جب اپنے ارد گرد کے حالات کا احساس ہوا تو میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا میں نازش کے بستر پر ہی سو گیا تھا؟ او خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے تو رات کو رکنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں خود کو کوسنے لگا۔ باسط انکل کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے تو کچھ نہ کہا، نازش کو بالوں کی چوٹی سے پکڑا اور بولے، یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ گندی عورت، تم نے میری عزت کا ذرا بھی مان نہ رکھا۔ کس چیز کی کمی چھوڑی تھی میں نے؟ انکل باسط اس پر گرج رہے تھے اور میں سمجھ چکا تھا یہ سب کچھ میرے یہاں رات گزارنے سے ہوا ہے۔ بیچاری نازش مارے مروت کے مجھے کہہ بھی نہ سکی ہوگی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ انکل نہ جانے کب آئے۔ انہوں نے مجھے یہاں لیٹے دیکھا تو اپنی بیوی پر ہی برسنے لگے۔ حالانکہ قصور میرا تھا، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یا کم از کم رات کو ہی چلے جانا چاہیے تھا۔ انکل نازش پر الزام لگا رہے تھے کہ اس نے مجھے جان بوجھ کر اپنے کمرے میں بلایا ہے تاکہ میں اس سے باتیں کر سکوں، اور پھر انکل نے نازش کو وہ لفظ کہہ دیے جس کے بعد میاں بیوی کا نازک رشتہ نہیں رہتا بلکہ اجنبیت میں بدل جاتا ہے۔ نازش آنسو پونچھتی وہاں سے نکل آئی۔ وہ بے گھر ہو چکی تھی۔ اس کے ماں باپ تو پہلے ہی نہیں تھے، مگر آج اس سے اس کا سہاگ بھی چھن گیا تھا۔ میرا دل مجھے ملامت کر رہا تھا کہ ایک معصوم لڑکی کا گھر صرف تمہاری معمولی سی غفلت کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ مجھ سے چند باتیں کرنے کی سزا کے طور پر چچا نے اسے طلاق دے ڈالی تھی۔ وہ گھر سے نکلی تو میں بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ میں جانتا تھا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آدھی سڑک پر میں نے اسے جا لیا۔ وہ روتی ہوئی آنسو پونچھتی جا رہی تھی۔ نازش، رکو، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اسے روکنا چاہا مگر وہ تیز تیز قدموں سے چلی جا رہی تھی۔ رکو نازش، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، میں نے اسے روک کر کہا۔ نازش نے میری طرف پلٹ کر دیکھا تو میں نے ہمت کر کے وہ بات کہہ ہی دی جو مجھے شاید کہنی نہیں چاہیے تھی۔ نازش، تمہیں چاچا نے گھر سے نکال دیا تو کیا ہوا؟ میں جانتا ہوں تمہاری بیٹی تم سے چھن گئی ہے، مگر میں تمہیں ہر طرح سے خوش رکھوں گا۔ میں تم سے نکاح کروں گا۔ انکل باسط تمہارے قابل تھے ہی نہیں، انہیں تو اس عمر میں تم جیسی بیوی مل گئی، اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ وہ یقیناً ناشکرے انسان تھے جنہوں نے تمہیں کھو دیا۔ میری بات پر نازش کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ امید بھرے چہرے پر امید کی لہر دوڑ گئی۔ بے اختیار ہی اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا جسے میں نے بلا جھجک تھام لیا۔ اسے لے کر میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا۔ میرے امتحان ہو چکے تھے، نوکری کی تلاش میں ویسے ہی کر رہا تھا۔ اس سفر میں میں نے نازش کو بھی ہم سفر بنا لیا۔ میں نے اپنی کچھ جمع پونجی سے ایک جگہ کرائے کی بیٹھک لے لی اور نازش کو اپنے دوست کے گھر والوں کے پاس رکھا۔ اس کے گھر والوں نے نازش کا بہت خیال رکھا۔ میں اس کی عدت کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے گھر والوں سے رابطہ منقطع کر دیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا امی ابو کو جب میرے اس فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا تو وہ ضرور کوئی ہنگامہ کر دیتے۔ نازش کی خاطر میں نے سب گھر والوں کو چھوڑ دیا اور اپنے نئے رشتے کو نبھانے لگا۔ 4 ماہ بعد جب اس کی عدت پوری ہوئی تو میں اس سے نکاح کر کے اپنے ایک کمرے کے گھر میں لے آیا۔ نازش اس کمرے میں بھی بہت خوش تھی۔ زندگی اس کی رفاقت سے جنت لگنے لگی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ کچھ سال گزرے مگر نازش کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ ہم دونوں اولاد کے لیے ترسنے لگے۔ ایسے میں نازش اپنی بیٹی کو یاد کر کے روتی تو میں اسے تسلی دیتا۔ ہم دونوں واپس بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ سبھی کشتیاں جلا کر آئے تھے، مگر جب تنہائی ہمیں کاٹ کھانے کو دوڑتی تو مجھے اپنے گھر والوں کی یاد آتی۔ اماں کی یاد مجھے اکثر ستاتی تھی۔ بالآخر ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے اپنے بھائی کو فون کیا تو میری وہ آواز پہچانتے ہی رونے لگا۔ وہ واقعی مجھے بہت یاد کر رہا تھا، جبکہ میں تو اپنے رشتوں کو بھلا چکا تھا۔
بھائی نے مجھے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے گھر آ جانا چاہیے۔ اس بارے میں جب میں نے نازش سے بات کی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھا اور اسے اگلے دن تیار ہونے کا کہا۔ اب ہم ایک کرائے کی بیٹھک میں نہیں بلکہ 3 کمروں کے پکے گھر میں رہتے تھے جو ہم نے اپنی محنت کی کمائی سے خریدا تھا۔ نازش کو یہاں کوئی تنگی نہیں تھی، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر مجھے اپنے گھر والوں کی یاد ستاتی تھی۔ اس نے معمولی سا احتجاج کیا، پھر میں اسے لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ وہی دروازہ تھا جسے میں برسوں پہلے الوداع کر کے آیا تھا۔ دروازہ کھولنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کی عمر 15-16 سال ہی ہوگی۔ لڑکی نے ہمارا استقبال کیا اور بتایا کہ ولی بھائی گھر پر موجود نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی موجودگی کی اطلاع کر دیتے تو وہ یقیناً گھر پر موجود ہوتے، مگر ہم انہیں بتائے بغیر گئے ہیں۔ لڑکی مجھ سے عمر میں چھوٹی تھی، میری عمر تقریباً 30 سال ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے سر پر دلاسا دیا۔ وہ کمزور سی لگ رہی تھی، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، مگر میں نے نوٹ کیا کہ میرا اسے دلاسا دینا نازش کو اچھا نہیں لگا۔ بہرحال میں نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ ہمیں لے کر وہ اندر کمرے میں آ گئی۔ اس نے ہمیں ٹھنڈا جوس وغیرہ پلایا۔ اس نے بتایا کہ ولی 1 مہینے کے لیے اپنے بزنس ٹور پر گئے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے ایک ضروری میٹنگ تھی۔ میں تو کہتی ہوں انہیں نہ ہی بتائیں، ورنہ وہ میٹنگ چھوڑ کر آ جائیں گے اور پھر ان کا حرج ہو جائے گا۔ لڑکی اپنی باتوں سے سمجھدار لگتی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میرے بھائی نے شادی کر لی۔ اماں ابا کی وفات ہو چکی تھی۔ مجھے اماں ابا کی جدائی کا بہت دکھ تھا، مگر اب گزرے وقت کا کیا کیا جا سکتا تھا۔ مجھے اپنے بڑے بھائی کا شدت سے انتظار تھا، جبکہ ان کی بیوی بھی ان سے کافی محبت کرتی تھی، بار بار ان کا ذکر کرتی۔ مجھے بھائی کی قسمت پر رشک آنے لگا۔ بھائی کو واقعی بہت چاہتی تھی وہ۔ ہمیں بھائی کے گھر آئے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ نازش کو ہمارا یہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ وہ مجھ سے اصرار کرنے لگی کہ یا میں اپنے بھائی کو واپس بلاؤں یا پھر ہم یہاں سے چلے جائیں۔ مجھے اس کی یہ ضد سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ بھائی کی بیوی سے کسی بات پر لڑ رہی تھی۔ مجھے اس کا لڑنا برا لگا۔ میں نے نازش کو ڈانٹ دیا تو وہ بفر گئی، کہنے لگی کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں اس میں دخل اندازی نہ کروں۔ پھر اچانک ایک واقعہ ہوا۔ نازش کا رویہ بھابھی کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا۔ وہ اس کا خیال رکھنے لگی، کبھی اسے پانی پلاتی تو کبھی اس کا سر دباتی۔ بھابھی کی طبیعت کچھ دنوں سے ویسے بھی اچھی نہیں تھی، مگر نازش کا یہ رویہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ اب اکثر وہ گھر سے غائب ہی رہتی۔ دوپہر کے وقت میں گھر آتا تو وہ گھر موجود نہ ہوتی۔ ایسے میں مجھے بھی بھابھی کے ساتھ اس گھر میں رہنا عجیب لگتا تھا۔ میں نے نازش کو کئی بار منع کیا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ ایک دن مجھے اس معاملے کا بھی پتہ چل ہی گیا۔ میں نے نازش کو ایک پیر صاحب کے آستانے سے نکلتے دیکھا۔ خدا جانے وہ ان چکروں میں کب سے پڑ گئی تھی۔ میں نے تو اس کی محبت میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ شاید وہ حصول اولاد کے لیے کوئی عمل وغیرہ کر رہی تھی۔ اس کی جہالت پر میں افسوس ہی کرتا رہ گیا، مگر اسے کہا کچھ نہیں۔ ادھر بھابھی کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ میں نے سوچا کہ بھائی کو کال کر کے بتا دوں، مگر انہوں نے منع کر دیا۔ میں ان کا خیال رکھنے لگا، مگر نازش نے مجھے سختی سے منع کر دیا اور بولی، آئندہ میں ان کا خیال خود رکھوں گی، تمہیں اس طرف آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نازش نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنے پیر بابا سے کچھ تعویذ لائی ہے جس سے بھابھی کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ مجھے ان پیروں فقیروں پر یقین نہیں تھا، اور پھر وہی ہوا جیسا میں نے کہا تھا۔ بھابھی کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے خراب ہونے لگی۔ اس دن انہیں شدید بخار آیا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا اور ان کی دی ہوئی دوائیاں جو کہ 1-1 گھنٹے کے وقفے سے انہیں پلانی تھیں، انہیں دینے کے بعد ادھر کمرے میں ہی بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے اگر نازش سے اسے دوا پلانے کا کہا تو وہ یقیناً ان کی بجائے تعویذ ہی پلائے گی، سو مجھے بھابھی کا خیال خود ہی رکھنا تھا۔ نازش نے بھابھی کے کمرے میں آ کر کئی بار مجھے بلانے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ میرا کہنا تھا جب تک بھابھی کی طبیعت نہیں سنبھلتی میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اسے میری بات شاید بری لگی، غصے میں وہ کمرے سے چلی گئی۔ 3-4 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ دھڑ دھڑ سے دروازہ بجنے لگا۔ میرے جانے سے پہلے ہی نازش نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا میرا بھائی دروازے سے اندر آ رہا تھا۔ اسی وقت میں بھی نازش کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔
بھائی مجھے اور نازش کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ارے چچی، آپ کے بارے میں تو باسط کہتے تھے کہ آپ مر گئی ہیں۔ بھائی نے حیرت سے نازش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو سمجھا تھا کہ باسط انکل نے ہمارے بھاگنے کی خبر پورے گاؤں میں مشہور کر رکھی ہوگی، مگر باسط انکل نے گاؤں میں کچھ اور ہی قصہ سنایا تھا۔ خاندان کے سبھی لوگ نازش کو مردہ سمجھ کر بھول گئے تھے، جبکہ مجھے باقی سمجھا گیا۔ بھائی کی حیرانگی بجا تھی۔ پھر جیسے وہ ہوش میں آ گئے، بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت سے بولے، آپ نے جو کہا تھا صحیح کہا تھا، میری بیوی واقعی بد چلن ہے، اور کیوں نہ ہو، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اور تم جو مری نہیں تھی، باسط انکل تمہارے بھاگنے کے بعد تمہارا گندا خون مجھے سونپ کر چلے گئے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ شادی تو میں نے چاروں ناچار کر لی، مگر مجھے پہلے دن سے ہی شک تھا، جس کی ماں کا اتا پتہ نہیں، نہ جانے وہ کس کردار کی مالک ہوگی۔ اور آج تو تم نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ تمہاری بیٹی کا میرے بھائی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ بھائی غصے میں آگ اگلتا ہوا کمرے کی طرف آ گیا۔ نازش اسے روکتی رہ گئی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ نازش کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا گھر برباد کر چکی ہے۔ میں نے اسے روتے پیٹتے دیکھا۔ اس دن اس نے یہ سچ بھی اگل دیا کہ اس نے مجھے نشہ پلا کر اپنے کمرے میں سلایا تھا، تاکہ وہ چچا سے چھٹکارا حاصل کر سکے اور بدلے میں اسے میں مل جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نازش کی سازش اتنی گہری ہوگی۔ اس حقیقت نے مجھے اسے طلاق دینے پر مجبور کر دیا۔ دونوں ماں بیٹی متعلقہ ہو کر ہمارے گھر سے نکلیں۔ میں بھائی کے گلے لگ کر خوب رویا۔ اگرچہ مجھے بھائی کے فیصلے کا دکھ تھا، مگر میں جان چکا تھا کہ نازش صحیح عورت نہیں تھی۔ مجھے پانے کے لیے اس نے کیا کیا نہ کیا، اور پھر اپنی بیٹی کے خلاف جادو ٹونا کر کے اس نے خود کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیا۔ ایسی عورت کو اپنے گھر میں رکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، جبکہ نازش کی بیٹی کو اپنی ماں کے کیے کی سزا ملی۔